یہ جو ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں نا، یہودی آگے نکل گئے، عیسائی آگے نکل گئے، سکھ آگے نکل گئے، یہ آگے نکل گئے، وہ لوگ مذہب کو بنیاد بنا کے تجارت نہیں کرتے، اپنے مذہب کو وہ بزنس نہیں سمجھتے۔ مسلمان کا فالٹ یہ ہے، اس کا مذہب اس کا بزنس ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف مبارک دینے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ سب کو مبارک دیں، رمضان کی مبارک ہو، خوشی ہے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں کہ مبارک ہو۔ رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، رمضان اپنی عادتیں بدلنے کا نام ہے۔ پہلے 5 دن آپ کے مشکل ہیں، سر چکرائے گا، سر کو درد ہوگا، روٹین تبدیل کرتے مسئلہ بنے گا۔ 4 سے 5 دنوں کے بعد سر کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، مہینے کے بعد عادت مکمل طور پہ چھوٹ جائے گی۔ میرے بھائی، جو تیرے منہ میں کینسر، بدبو، تمہارے دانت گندے، یہ جو ساری کی ساری نزالتے ہیں نا، یہ رمضان شریف ختم کر سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ رمضان المبارک کے متعلق ہمارے کچھ عجیب رجحان اور ان کے نقصانات اس سے متعلق۔ رجحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک چیز ترجیحاً کی جاتی ہے، لوگ اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چیز لوگوں کے اندر عزت، روب، احترام، تعلق اس کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہی رجحان شرعی ہو، غیر شرعی ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، وہ ایک سماجی روٹین بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سے کام ہیں جو ان معاملات میں الجھ کے اپنی اصل روح سے ختم ہو رہے ہیں، ان کی جو ایک اصلیت تھی، جو مقصد تھا نا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، لوگ حج پہ جاتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر میں سجدے، اللہ کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر میں رہنا، اللہ کا مہمان بن کے رہنا، مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری زیارتیں، ادھر خانہ کعبہ کی دیوار کو چوما جا رہا ہے، ادھر تصویر بنائی جا رہی ہے، ادھر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، ادھر تصویر بنائی جا رہی ہے، ادھر شیطان کو کنکر مارنے کے لیے کنکر اٹھایا ہے، ادھر تصویر بنائی جا رہی ہے۔ یعنی ہم نے ہر چیز میں جب دکھاوا لے آئے تو روح ختم ہو گئی، مقصد فوت ہو گئی۔ ان دکھاووں کی زد میں ہمارا رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ یعنی رمضان کے بھی کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں ہم نے کچھ رجحان ایسے بنا دیے ہیں کہ رمضان رحمت، برکت، مغفرت، ان چیزوں سے نکل کر رمضان کاروبار، دکھاوا، بزنس، اس طرف لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، جو کہ رمضان المبارک کی روح کے 1% نہیں 100% خلاف ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رمضان کا مہینہ صرف مبارک دینے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ سب کو مبارک دیں، رمضان کی مبارک ہو، خوشی ہے، ایک دوسرے کو گلے لگائیں کہ مبارک ہو۔ رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، رمضان اپنی عادتیں بدلنے کا نام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 7 بجے سے پہلے جن کی آنکھ نہیں کھلتی، اگر وہ چاہیں تو رمضان المبارک میں اپنی تہجد کی عادت بنا سکتے ہیں، اور وہ اگر مسلسل 30 دن جاگے نا تہجد ٹائم، عادت بن جائے گی، جو سستی ہے نا وہ اتر جائے گی۔ لیکن ہم سحری کے لیے بھی بالخصوص مرد حضرات اس وقت اٹھتے ہیں، ہم نے خواتین کو کہا ہوتا ہے کہ جب 10 منٹ رہ جائیں تو مجھے جگانا ہے۔ ہمیں اس وقت میں جو عبادت ہے نا اس کی لذت سے ہی ہم نا آشنا ہیں، کہ جب ہر طرف سکوت ہوتا ہے، ہر طرف آرام ہوتا ہے، ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت بندہ خدا اٹھ کے مصلی پہ بیٹھے، اپنے رب سے التجائیں کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، تو اس کا جو لطف ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھئے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب، رات کی تنہائی میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفلی عبادت ہے، اضافی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تیری یہ تہجد، تیرا یہ رات کا جاگنا، یہ رنگ لائے گا کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پہ فائز کرے، کتنا بڑا رتبہ دے گا، جہاں پہ بیٹھ کے تم شفاعت کرو گے، جہاں پہ بیٹھ کر تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اے میرے محبوب، تمہارا رخ زیبا ساری امتیں دیکھیں گی، تہجد پڑھا کرو، تمہیں میں مقام محمود عطا کروں۔ اگر ہم یہ چاہیں نا تو رمضان المبارک میں ہم اپنی تہجد کی جو روٹین ہے نا اس کو تسلسل میں لا سکتے ہیں، لیکن ہمارا رجحان کیا ہے؟ سحری سے 10 منٹ پہلے جاگنا، 15 منٹ پہلے جاگنا،
بہت کم خوش نصیب ہیں روزہ رکھنے والے، اکثریت تو روزہ رکھتی ہی نہیں ہے، جو رکھتے ہیں ان میں بہت کم خوش نصیب ہیں جو باوضو ہو کے سحری بھی کرتے ہیں۔ صرف ان کے اندر ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ روزہ قضا نہیں کرنا، سال بعد آئے گا، ان کا ضمیر ان کو کہتا ہے، رکھ لیتے ہیں لیکن اٹھتے اس وقت بھی وہ سستی کے ساتھ، آخری ٹائم میں اٹھنا ہے اور تھوڑا بہت منہ دھویا، کچھ دہی پی لی، پراٹھا کھا لیا اور چلو جی سوتے ہیں۔ اپنے اس تسلسل کو جو رات کو دیر سے سونے کا ہے اور صبح لیٹ اٹھنے کا ہے، اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں رمضان المبارک کی روٹین میں آ کے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں قرآن مجید فرقان حمید کو حد درجہ اگنور کیا جا رہا ہے، حد درجہ۔ آپ کو تلاوت کرنے والے مسلمان بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم ملیں۔ حالانکہ اگر آپ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا چاہیں، آپ اپنی سواری میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کا ڈیرا ہے، آپ اس ڈیرے کی فصل کے اندر بیٹھ کے بھی اگر آپ چاہیں تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں ریل رکھ کے، تکیے کے اوپر رکھ کے پھر ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے لوگ بہت دور ہو رہے ہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، زبانی تو بہت دور کی بات نا۔ یہ اسی ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، یہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ درپیش ہوا لاہور کا، جب ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، اور ہمارے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہیں، تو ایک ہجوم اس کے پیچھے لگ گیا اس کو مارنے کے لیے یا تشدد کرنے کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ اگر محکمے کے لوگ نہ پہنچتے تو اس کو وہ قتل بھی کر دیتے کہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دوستو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اور عام تحریر کیا ہے۔ ہم نے قرآنی رسم الخط میں لکھی ہوئی کوئی بھی عبارت ہے اس کو ہم نے قرآن سمجھ لیا، حالانکہ یہ در حقیقت پورے معاشرے پہ دھبا ہے۔ یہ اس واقعے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ جو قرآن کا رسم الخط ہے نا، اس کو قرآن کے ساتھ ہی خاص رہنے دیا جائے۔ ہمارے جو ڈیزائنر ہیں، جو کپڑوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، جو سلائی کرنے والے ہیں، یا جو نئے نئے برانڈ اور نئے نئے ٹرینڈ روزانہ متعارف کرواتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی حیا کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں متعارف نہ کرائیں جو مسلمانوں میں متنازع ہو جائیں۔ اس واقعے سے کوئی اچھا امیج نہیں گیا کسی کا بھی، نہ پاکستانیوں کا، نہ مسلمانوں کا، نہ کپڑا بنانے والوں کا۔ لیکن بات ذہن میں آئی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے وہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہوتے، سمجھتے ہوتے، ان کو پتا ہوتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اتنا بڑا واقعہ تو نہ ہوتا۔ تو ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ شناسائی اتنی بھی نہیں ہے۔ آپ رمضان المبارک میں اپنے اس سستی کے رجحان کو بدلیں۔ جب آپ تہجد کے وقت جاگ جائیں، سحری سے پہلے جب جاگ جائیں، تو پھر کیا ہے، 2 نفل، 4 نفل، سحری کے بعد روٹین بنائیں تھوڑی سی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، اس کے بعد نماز فجر، پھر اپنے کام پہ، یا تھوڑا سا آرام کر کے پھر کام پہ۔ نیند پوری نہیں ہوگی آپ کی۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جن کی انتہائی کوئی نہیں۔ جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے اتنی بڑھتی جائے گی، جتنی بڑھاتے جائیں گے اتنی بڑھتی جائے گی۔ ان میں سے ایک نیند ہے، ٹھیک ہے، نیند جتنا آپ سوئیں گے اتنی نیند بڑھتی جائے گی۔ نیند کے بعد دوسری برائی کی محبت، آپ جتنا برائی میں اترتے جائیں گے آپ سمجھیں گے بھی کچھ بھی نہیں، اور اتریں گے اور اتریں گے اور اتریں گے، اترتے جائیں گے۔ برائی کی نفرت، برائی کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے دشمنی اب جتنی بڑھانا چاہیں بڑھ جائے گی، جتنا اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کو ختم کرنے کی نہیں کوشش کریں گے، خود بخود بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح نیند بھی ہے، نیند کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کی آپ نفسیات پہ بات کریں تو پھر ان کا دودھ پینے کی جو حص ہوتی ہے نا، جو ان کو وہ عادت ہوتی ہے دودھ پینے کی، اگر آپ جوان بچے تک بھی اس کی وہ نہیں چھڑوائیں گے تو وہ پیتے ہی رہے گا۔ ایک اس میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک آپ کی نیند ہے، جتنی آپ بڑھائیں گے، جتنا سوئیں گے اتنی آتی رہے گی۔ آپ اس کو جتنا کنٹرول کریں گے یہ کنٹرول ہو جائے گی۔ رمضان المبارک اس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین موسم ہے، ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے وقت کو کس طرح مینج کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، عبادت کو کتنا دیتے ہیں، کام کو کتنا دیتے ہیں، اپنی ذات کو کتنا دیتے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر فوکس کر لیں اور 30 دن اس طرح گزاریں۔ 30 دنوں کے بعد آپ کا یہ کام آپ کی عادت بن جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں، اور جب ان کو کبھی کہا بھی جائے نا کہ یار تم سگریٹ پی رہے ہو تو اتنے مہنگے سگریٹ ہیں، کہ جب بھی بجٹ آتا ہے نا پاکستان کا تو سب سے زیادہ ٹیکس سگریٹ پہ لگتا ہے، مہنگے کیے جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔
روٹی کے بغیر، کپڑے کے بغیر، چھت کے بغیر، تعلیم کے بغیر، اچھی صحت کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ سگریٹ کون سی مجبوری ہے؟ سب سے زیادہ ٹیکس لگتا ہے، سب سے زیادہ سگریٹ پہ، لوگ پھر بھی دھڑا دھڑ پیتے ہیں، دھڑا دھڑ پیتے ہیں، اور اتنے ایموشنل ہیں، اتنے ایموشنل ہیں۔ اگر کوئی دکاندار ان کو سگریٹ دے دے جس کے اوپر کینسر والی فوٹو نہ لگی ہو تو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو 2 نمبر ہے، مجھے وہ دو جس کے اوپر وہ کینسر والی تصویر لگی ہے وہ 1 نمبر، یعنی اس حد تک جاتے ہیں۔ ایک بندہ اگر تنگ ہے سموکنگ سے، وہ کہتا ہے میرا 200 روپیہ 300 روپیہ روزانہ کا سگریٹ پہ لگتا ہے۔ رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے اس لعنت سے جان چھڑوانے کا، اس کیفیت سے نکلنے کا۔ یہ جو نکوٹین آپ کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی ہے نا، اس سے بچنے کا بہترین موسم رمضان شریف ہے۔ روزہ آپ کو روک لے گا کہ بھائی نہیں کرنا، ہاں جب آپ زور کے بعد عصر کے بعد سوچنے لگ جائیں گے نا کہ ابھی افطاری کرنی ہے تو پھر پی لوں گا، پھر پی لوں گا، پھر پی لوں گا، اتنا ٹائم رہ گیا، گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، آدھے گھنٹے بعد تو پینا ہی پینا ہے، پھر لذت بڑھے گی، ہوس بڑھے گی، خواہش بڑھے گی، اس کو رکھ دیں کہ بھئی اب روزہ نہیں پینا۔ اگر دن گزار لیے بنا پیے تو رات بھی گزر جائے گی۔ پہلے 5 دن آپ کے مشکل ہیں، سر چکرائے گا، سر کو درد ہوگا، روٹین تبدیل کرتے موسم مسئلہ بنے گا۔ 4 سے 5 دنوں کے بعد سر کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، مہینے کے بعد عادت مکمل طور پہ چھوٹ جائے گی۔ میرے بھائی جو تیرے منہ میں کینسر، بدبو، تمہارے دانت گندے، یہ جو ساری کی ساری نزالتے ہیں نا، یہ رمضان شریف ختم کر سکتا ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے روزہ دار ہیں وہ افطاری سگریٹ سے کرتے ہیں، سحری سگریٹ سے کرتے ہیں، بلکہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں اور پہلے یہ بات کرتے ہیں جی میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو بعد میں اعتکاف سے جب رات کو روزہ افطار کر لوں تو پھر وہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں علماء کرام سے، وہ میں جی مسجد سے تھوڑا سا باہر ہو کے وضو والی جگہ پہ جا کے میں مطلب ٹوٹیوں پہ جا کے واش روموں میں جا کے پھر سگریٹ ایک پی۔ علماء کرام صرف اس وجہ سے کہ یار اس کو اتنی سگریٹ اس پہ حاوی ہے تو یہ شاید اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دے دے، معرفت دے دے، اس کے اندر چانن ہو جائے، شاید یہ سگریٹ چھوڑ دے تو وہ کہتے ہیں اچھا یار تم بعد میں تھوڑا بہت کچھ کر لینا۔ ورنہ جو بندہ مسجد میں ہے معتکف، سوچے نا ذرا، وہ ایک سگریٹ قربان نہیں کرنا چاہ رہا اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کے لیے، اور تقاضا کتنا کتنا بڑا کرتا ہے۔ آپ اس چیز کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال سبزی، لہسن، پیاز حلال سبزی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ کھاؤ اس کے فوراً بعد اس کی بو منہ میں لے کے مسجد نہ آؤ۔ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو گٹکا، پان، نسوار، سگریٹ، حقہ، یہ کہاں تک لے جائے گا اس اسمیل کو؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اپنے پیسے بچائیے، اپنے پیسے بچائیے۔ اگر آپ 300 کے بھی سگریٹ پیتے ہیں نا تو ایک مہینے میں 10,000 بچا سکتے ہیں۔ اس 10,000 روپے کا اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو فروٹ لے کے دیں، ان کی صحت کے لیے ان کو کپڑے لے کے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں جو بیچارہ کھانے پینے سے تنگ ہے۔ مہنگائی کی ریشو پاکستان میں دیکھ کے کہاں پہ پہنچی ہوئی، 7.5 ارب کا بجٹ رکھا گیا، پیکج رکھا گیا پورے پاکستان کے لیے، رمضان ریلیف پیکج۔ کتنے پیسے آتے ہیں فی بندہ؟ 30 روپے پر ڈے نہیں بنتے، 30 روپے۔ تو یہ جتنا بھی کام ہے نا اس کو آپ نے خود سنوارنا، اپنے آپ کو اپنے تیار کرنا ہے رمضان کو اپنی عادتیں بدلنے کے لیے۔ پھر رمضان میں سحری اور افطاری کے دسترخوان ہیں، سحری اور افطاری کے دسترخوان ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، ہماری خواتین رات کو سوتی ہیں تو ذہن کے اوپر سب سے بڑا بوجھ اس چیز کا ہوتا ہے صبح سحری میں فلاں کو کس ٹائم اٹھانا ہے، فلاں کو کیا کھلانا ہے، فلاں کو کس ٹائم اٹھانا ہے اور اس کو کیا دینا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں نے پراٹھا لینا ہے، میں نے لسی لینی ہے، میں نے دہی لینی ہے، میں نے خشک روٹی لینی ہے، میں نے اچار لینا ہے، میں نے انڈا لینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ خاتون خانہ کا سر چکرا رہا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو مینج کیسے کروں۔ مرد نے صرف بولنا ہے کہ میری یہ فرمائش ہے، آدھی رات کو پکانا، تیار کرنا، ریڈی کرنا، ٹھیک ہے، رات کو انتظام کر کے سونا کہ آٹا پڑا ہوا ہے فریج میں، نہیں پڑا ہوا، فلاں سبزی بنی ہوئی ہے، نہیں بنی ہوئی، دہی جمایا ہے، نہیں جمایا، یہ ساری کی ساری ٹینشن خواتین خانہ کی ہے۔ ایک دوستو بڑا عام سا اور بڑا سمجھ میں آنے والا سوال ہے، اگر ہمارے کھانے کی ہر ضرورت، ہمارے کھانے کی ہر خواہش، ہمارے کھانے کی ہر طلب اگر سحری کے دسترخوان اور افطاری کے دسترخوان پہ پوری ہو جائے تو ہم نے اللہ سے اجر کس صبر کا مانگنا ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے کہ جو خواہش، جو ضرورت، جو طلب دل میں تھی کہ یہ سحری ٹائم ملے وہ مل گئی، جو ذائقہ، جو ضرورت، جو خواہش، جو طلب یہ تھی کہ وہ افطاری ٹائم ملے وہ افطاری ٹائم مل گئی، ہم نے صبر کس چیز پہ کی؟
ہم نے اجر کس چیز کا مانگنا ہے؟ اجر صبر پہ ملنا ہے نا. اور صبر کیا ہے؟ صبر روزے کا نتیجہ ہے. افطاری 10 منٹ لیٹ ہو گئی, ٹھنڈا مشروب پورے ٹائم پہ نہیں ملا تو بھائی جی کا صبر جواب دے گیا. پکوڑے مرضی کے نہیں بنے تو صبر جواب دے گیا. کوئی فروٹ مرضی کا نہیں کٹا ہوا, فروٹ چاٹ نہیں ملا, کوئی بھی چیز جو کہی تھی نہیں تیار ہوئی, فوراً صبر جواب دے گا. اور ایسے ایسے لفظ بولنے کو سننے کو ملے کہ ساری دیوار یہ ہوا وہ ہوا, یہ کیا وہ کیا. اور جب رات کو کھانے کا ٹائم, افطاری کا ٹائم ہوا تو میرے ساتھ یہ ہوا. تم کرتی کیا رہی ہو؟ چاہے ماں ہے, چاہے بیٹی ہے, چاہے بیوی ہے, کوئی بھی رشتہ ہے, ہم گھر کی خواتین کو بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں. روزے نے اگر آپ میں صبر نہیں نہ پیدا کیا تو روزے سے آپ نے کچھ بھی نہیں لیا. روزہ تو ہے ہی حلال چیزوں سے رک جانے کا نام, اور غصہ تو ہے ہی حرام. حرام سے تو ویسے ہی رکنا چاہیے. روزہ تو آپ کو حلال سے بھی روکتا ہے. وہ چیزیں جو آپ پورا سال کھاتے ہیں روزے میں نہیں کھاتے, پیتے ہیں روزے میں نہیں پیتے. روزے نے حلال سے روکا, آپ حلال پہ بھی صبر نہیں کر رہے تو پھر آپ نے روزے سے کیا حاصل کیا؟ سوائے بھوک کے, سوائے پیاس کے, سوائے مشقت کے, سوائے ٹینشن. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کتنے ایسے روزہ دار, حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا رات کو شام کو جب افطاری کرتے ہیں انہیں, سوائے بھوک کے, سوائے پیاس کے. بے صبری ہے, جھوٹ ہے, ملاوٹ ہے, کرپشن ہے, ٹھگی ہے, 2 نمبری ہے, دھوکہ ہے, سارا کچھ کر رہے ہیں اور بس دل ہی دل میں خوش ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھا. ایک بات, رمضان المبارک ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بزنس پیک ٹائم بھی ہے. ہمارے دکاندار, ہمارے فروٹ والے, ہمارے اس طرح کے جتنے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا, وہ اس کو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف آ گیا لہذا ہم نے خوب کاروبار کرنا ہے. فروٹ کے ریٹ کہیں پہ چلے گئے, کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ کہیں چلے گئے, کھجوریں کتنی مہنگی ہوگی, دودھ مہنگی ہو گئے, دہی مہنگی ہوگی. آپ ان سے پوچھے بھیا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں رمضان شریف. کس شریعت میں, کس قانون میں, چاہے اسلام کا ہے چاہے پاکستان کا ہے, کہاں پہ لکھا ہے کہ رمضان آیا ہے تو آپ نے قیمت بڑھانی گھٹانی چاہیے؟ یہ جو ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں نا, یہودی آگے نکل گئے, عیسائی آگے نکل گئے, سکھ آگے نکل گئے, یہ آگے نکل گئے, وہ لوگ مذہب کو بنیاد بنا کے تجارت نہیں کرتے, اپنے مذہب کو وہ بزنس نہیں سمجھتے. مسلمان کا فالٹ یہ ہے, اس کا مذہب اس کا بزنس ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مذہب ہے, مذہب کی آڑ میں میں نے کاروبار کرنا ہے. یہیں پہ آ کے جو دین کی روح ہے نا وہ ہمارے اندر داخل نہیں, اور ہم متاثر ہو گئے. مذہب ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے. مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ میں ایک اقلیت پہ ایک ہندو وزیر بنا تھا, اب غالباً نام اس کا رمیش کمار تھا, مجھے پورا نام یاد ہے. اس نے ہماری قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی. قومی اسمبلی میں ممبر تھا قومی اسمبلی کا, اس نے تقریر کی تھی. اسپیکر کو مخاطب کر کے اس نے کہا جناب اسپیکر, میرے دوست مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھ لو, میں ان اپنے اراکین پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اسلام ہے کہ رمضان المبارک کے دن ہے اور تمہاری چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, سٹاک کر لیے لوگوں نے کہ ہم نے بیچنی نہیں ہے, رمضان میں مہنگی کر کے بیچیں گے. تو ایک تو یہ کاروبار بن گیا. دوسرا ایک کاروبار رمضان شریف میں جو زیادہ ترقی کرتا ہے وہ یہ ہے, وہ بیکاریوں کا کاروبار. اس کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں, کرنا بھی چاہیے, دینا بھی چاہیے, بہت اچھی بات. لیکن آپ کے دروازے پہ آنے والا, ہر ہاتھ پھیلانے والا, ہر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ضرورت مند ہو یہ ضروری نہیں. تو رمضان المبارک میں تو لوگ ٹھیکے پہ لیبر رکھتے ہیں بھیک مانگنے کے, ٹھیکے پہ بندے منگواتے ہیں, ان کو مینج کرتے ہیں, گاڑیاں ان کو پوش علاقوں میں اتارتی ہیں, پھر ان کو رات کو پک کرتے ہیں کہ تم نے سارا دن مانگنا ہے, رات کو ہم تمہیں لے لیں گے. ایک یہ گداگری کا کاروبار ہے جو رمضان شریف میں بہت زیادہ پنپتا ہے. آپ صدقہ دیں, فطرہ دیں, فدیہ دیں, خیرات دیں, زکوٰۃ دیں, ٹکا کے دیں, خوب دیں, زیادہ سے زیادہ دیں. لیکن میرے دوستو میری ایک رائے ہے, میرا ایک مشورہ ہے, ایسے بندے جو آپ کے دروازہ کھٹکائیں, آپ کے دروازے پہ آئیں, ہتھیلی کریں, آپ ان کو جانتے نہیں ہیں, ان سے گریز کریں. کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, جن کا آپ کو پتہ ہے. اپنے مال زکوٰۃ صدقات ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ان کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رشتہ دار, تیرا ہمسایہ, تیرا تعلق والا, یہ بندہ تیرے محلے کا ضرورت مند تھا اور تم نے پتہ نہیں کہاں سے کو مانگنے آیا تھا, اپنے گلے میں رنگ برنگے ہار ڈال کے اور اپنا رانگڑا ایک کھچر لے کے اور ایک ڈنڈکا لے کے اور عجیب وہ ریپوٹیشن میں تھا, تو تم نے اس کی تو بڑی خدمت کی تھی, اس کا تمہارے ذمہ نہیں ہے. رمضان میں جو ہے نا گداگری, اس کو بھی پروموٹ نہ کریں, اس کی حوصلہ شکنی کریں. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جو آتا ہے اس کو انکار کر. اپنے پیسے, زکوٰۃ کے پیسے, صدقے فطرانے فدیے کے پیسے اکٹھے کریں, اپنی فیملی کے کریں, خاندان کے کریں, رشتہ داروں سے کریں.
اچھی رقم بنا کے کسی ایک ضرورت مند کو جو آج ضرورت مند ہے اس کو کاروبار بنا کے دیں، اگلے سال وہ ضرورت مند نہ رہے، وہ دینے والا بن جائے۔ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ بندے کو دادا بیوی روپے دے دینا اور ہر بندے کو بھکاری بنا دینا، یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت بھکاری بنانے کا نام نہیں ہے، سخاوت ضرورت مند کو دولت مند بنانے کا نام ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات ہوئی، حاتم طائی کے کسی دوترے کی یا پوترے کی، یعنی اس کا کوئی دوسری تیسری نسل کا بندہ تھا، اس کی بیٹی کی ملاقات تو سرکار سے بھی ثابت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس وہ آیا، حضور کے نواسے کے پاس، اس نے کہا اپنے نانا کا تعارف کرایا، میرا نانا بڑا سخی تھا، بات کرتا رہا، وہ سنتے رہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا اچھا سخاوت کیسی، وہ ساری کہا۔ اس نے آخر میں نا وہ کیا کہتے ہیں نا اوپر جا کے تان توڑنا، اس نے نا بڑا دعویٰ کیا، اس نے کہا میرے نانا جی کے مکان کے 8 دروازے تھے، کوئی سوالی 8 دروازوں سے بھی آتا تھا تو میرا نانا دیتا تھا۔ حاتم طائی کے نواسے نے کہا میرا نانا دیتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ سنتے رہے۔ اب سنیے علی کے بیٹے کا جواب۔ ان کو حضور نے کہا ہے نا کہ یہ میرے علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ علی کے بیٹے کا جواب سنیے، فرمایا اچھا ایک دروازے سے اس نے مانگا، تیرے نانے نے دیا، دوسرے سے پھر مانگا پھر دیا، تیسرے سے مانگا پھر دیا، چوتھے سے مانگا پھر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دروازے سے مانگا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پھر دوسرے دروازے پہ آیا۔ بات تو ٹھیک تھی؟ ہاں جی بالکل۔ کہا ایک میرا نانا تھا، اس کے سامنے جس نے دستے سوال دراز کیا اس نے اس کو دیا، پھر ایسا دیا کہ اس کی نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سخاوت جو ہے نا، سخاوت یہ نہیں ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت وہی کہیں رہے، آپ سخی کہلواتے رہے اور مانگت بڑھتے رہے، نہیں۔ جو آج ضرورت مند ہے نا، آپ کی سخاوت یہ ہے کہ اس کو دولت مند بنا دیں۔ اگر سیکھنے والا ہے اس کو ہنر سکھائیں، ہنر مند بنا دیں، ٹھیک ہے؟ ہنر مند کبھی بھوکا نہیں ہوتا، اس کو ہنر دیں، وہ کام کرے، اگلے سال وہ اس چکر سے نکلے۔ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں آپ ان کو 10 سال پہلے دیکھ لیں، بھیک مانگ رہے تھے آج بھی مانگ رہے ہیں۔ المیہ ہے نا، کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں۔ 10 سال بعد بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھیک ہی مانگ رہے ہوں گے، کیوں کہ ہم دے رہے ہیں۔ مزدور تگاری چلاتا ہے، اٹھاتا ہے، بیلچا چلاتا ہے، محنت سارا دن کرتا ہے، رات کو اس کو 1000 روپیہ 1200 روپیہ مزدوری ملتی ہے اور اس کا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے۔ اور آپ جس کو دے رہے ہیں کبھی وہ روٹی مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، کھا پی کے 200-400 کی روٹی پانی جس گھر میں جو بھی مل گیا کھا لیا، وہ پیٹ بھی بھر گیا، اور رات کو 5-7 ہزار روپے بھی بٹورے، نہ انویسٹمنٹ، نہ خرچہ، نہ ٹینشن، نہ ہیل، نہ حجت۔ اس کو اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، اس کو پریشانی بھی تو کیا مزدوری کرنے۔ اور آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں، آپ کو مزدور چاہیے ہوگا، آپ کو مزدور نہیں ملے گا۔ کام کرنے کے لیے مزدور چاہیے ہوگا، دیہڑی پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ نوکری پہ رکھنے کے لیے بندہ چاہیے ہوگا، آپ کو نہیں ملے گا۔ بھکاری ڈھونڈ لیں، آپ کو ہزاروں ملے۔ انہی کو کہیں کہ میں تمہیں نوکری دیتا ہوں، تمہیں جاب دیتا ہوں، تمہیں کاروبار دیتا ہوں، یہ کام دیتا ہوں، تم کام کر کے لو، بھاگ جائیں۔ ایک اس رجحان کو آپ نے بدلنا ہے۔ گداگری کو سپورٹ نہیں کرنی، ضرورت مند کو سپورٹ کرنی ہے، تاکہ اس کی ضرورت اس کی دہلیز پہ پوری ہو اور اگلے سال وہ ضرورت مند نہیں، وہ دولت مند بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنی برکتوں سے نوازے، آمین وما علینا۔